السلام علیکم ویورز، میں ڈاکٹر افضال عالم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویورز، آپ کو کچھ ذہن میں ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے بچوں میں ہیئرنگ ایڈ فٹنگ اور مولڈ فیبریکیشن یا مولڈ کی جو کانفیگریشن ہے اس کے بارے میں بات کی تھی کہ ہیئرنگ ایڈ بغیر اپروپریٹ مولڈ کانفیگریشن کے لگانا فائدہ مند نہیں ہو سکتا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ ہمارا مولڈ بھی صحیح کنفیگر ہو گیا، ہم نے ہیئرنگ ایڈ کو بھی سافٹ ویئر کے ذریعے ساری صحیح سیٹنگ کر لیں، اب ہم نے مریض کو لگا دیا، یعنی بچے کو ہم نے ہیئرنگ ایڈ پہنا دیا۔ ہو سکتا ہے کہ اس بچے کی عمر 6 مہینے ہو سکتا ہے سال ہو 2 سال ہو، وٹ ایور از دا ایج، جو بھی عمر ہے اس میں جب آپ نے اپروپریٹ سیٹنگ، کنفیگریشن، چوائس آف ہیئرنگ ایڈ وہ سب کر لیا، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ بچے کے ساتھ جو ریزلٹس ہیں ان کو کس حد تک اچیو کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کو پہلے اپنے ریزلٹس کو ٹارگیٹ کرنا بڑا اہم ہے۔ ریزلٹس میں نیچرلی ہماری سب سے بڑی جو ریکوائرمنٹ ہے یا ہمارا آبجیکٹو ہے وہ یہ ہے کہ بچہ ایک اچھی آواز کو سن سکے اور اس کے بعد اس کی اسپیچ یا بات چیت کا عمل اور تعلیم کا عمل آگے چل سکے۔ ہیئرنگ ایڈ لگا دیے۔ عام طور پہ جو چھوٹے بچے ہیں جیسے کہ 6 months to 3 years، یہ بچے انیشلی جو کہتے ہیں نا ٹیدنگ پرابلمس ہیئرنگ ایڈ کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی بچے کے کان میں آپ نے ایک چیز لگا دی تو وہ نیچرلی تھوڑا سا اریٹیٹڈ، تھوڑا سا پریشان، تھوڑا سا وہ فنکی لگے گا اور وہ بار بار اس کو نکالنے کی کوشش بھی کرے گا، اور یہ والدین کے لیے ایک بڑا اپسیٹنگ اور فرسٹریٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے۔ لیکن ناظرین یہ جان لیجئے کہ یہ جو ٹائم ہے خاص طور پہ پہلے 6 months، اس میں اگر آپ نے اچھے سے بچے کے ساتھ ایک مناسب رویے کے ساتھ اس کو ہیئرنگ ایڈ کی عادت ڈال لی تو اس کا آنے والا جو وقت ہے وہ بہت بہتر طریقے سے اس کے کیریئر کی پروگرس کے اندر کنٹریبیوٹ کرے گا۔ لہٰذا شروع کے جو ٹیدنگ پرابلمس ہیں اور جو پیرنٹل سپورٹ ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ والدین کو میں دوبارہ کہوں گا کہ ان کو اپنی اس فرسٹریشن کو، اپنی اس انگزائٹی کو اپنے کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے جذبات کو ایک سائڈ پہ کر کے بچے کے اوپر ایک نیوٹرل وے میں پوری توجہ دیں۔ اگر آپ نیوٹرل وے میں پوری توجہ دیں گے تو I'm sure اور ایکسپیرینس بتاتا ہے کہ وہ بچے یوز ٹو ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے جو 4 to 6 months ہیں اس میں بچے کے ساتھ آپ یہ اسٹرگل کر رہے ہیں کہ وہ باقاعدگی سے ہیئرنگ ایڈ لگانا شروع کر دیں۔ لہٰذا جب 3 ماہ گزر جائیں تو آپ کو اسٹرکٹلی بچے کو ہیئرنگ کلینک پہ یا ہیئرنگ سینٹر پہ واپس لے کے جانا ہے تاکہ اس کے ہیئرنگ ایڈ لگا کے معائنہ کیا جا سکے۔ اس کو ہم عام طور پہ ایڈڈ لیولز کہتے ہیں۔ بے شمار ہیئرنگ سینٹرز پاکستان میں ایسے کام کر رہے ہیں جن کو ان ایڈڈ لیولز کو کرنے کی یا تو ان کا انوائرمنٹ ان کو اجازت نہیں دیتا بیکاز دے ڈونٹ ہیو دا فیسلٹیز اویلیبل، اور یا ان کو اس بارے میں بہت اچھی سمجھ اور نالج نہیں ہے۔ تو فیملیز کے لیے، خاص طور پہ والدین کے لیے میں یہ کہتا جاؤں کہ ہیئرنگ ایڈ لگانے کے بعد خواہ عمر وہ بچے کی 6 مہینے ہے یا 3 سال ہے، آپ نے اپنے ہیئرنگ سینٹر والوں کو یہ ضرور کہنا ہے کہ اس کے ایڈڈ لیولز کریں۔ ایڈڈ لیولز کرنے سے آپ کو بچے کی ہیئرنگ ایڈ کے ساتھ اس کی سماعت کی جو سچویشن ہے یا سٹیٹس ہے اس کے بارے میں معلومات ملتی ہیں۔ ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا ہمارے جو ٹارگیٹس رکھے گئے تھے ہیئرنگ ایڈ لگانے کے وقت وہ ہم نے اچیو کیے۔ اگر ہم نے اچیو کیے تو پھر آگے کا جو سفر ہے یعنی اسپیچ لینگویج تھراپی اور الائڈ سروسز وہ یقیناً بہت بہتر طریقے سے طے ہوں گے۔ دوبارہ اسی بات پہ آ رہا ہوں کہ اگر بچے کے ایڈڈ لیولز نہیں کیے گئے تو آپ سمجھیں کہ یہ 25% کام ہوا ہے۔ بچے کے بہتری کے لیے ان ریکوائرڈ ٹارگیٹس کو اچیو کرنے کے لیے ہم نے اس بچے کے ایڈڈ لیولز ہر حال میں کرنے ہیں۔
سو ایڈڈ لیولز جب ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو ہیئرنگ ایڈ ڈسپینسر ہے یا مستند آڈیولوجسٹ ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ دیکھیں کہ کیا ہیئرنگ ایڈ کی جو سیٹنگز ہیں وہ ہمارے ریزلٹس کے ساتھ میچ کر رہی ہیں۔ اگر تو ایسا ہے تو بہت اچھی بات ہے، پھر ان کو زیادہ چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور والدین کو یہ مشورہ دے دیا جاتا ہے کہ وہ بچے کے ساتھ ہیئرنگ ایڈ کے استعمال کو جاری رکھیں۔ ہاں، البتہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ہیئرنگ ایڈس کی جو پرفارمنس ہے اپیرنٹلی تو ٹھیک ہے، لیکن بچہ جو ہے وہ جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں، ڈیزائرڈ لیولز ہیں، ان کو اچیو نہیں کر پا رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی کنفیگریشن میں کہیں نہ کہیں پرابلم ہو سکتی ہے، یا یہ کہ بچہ ابھی صحیح طرح اڈیپٹ نہیں کر سکا ہیئرنگ ایڈ کے یوز کو۔ سو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ان کو ون بائی ون ایڈریس کرنا ہے۔ اگر تو اس کی کنفیگریشن میں کوئی پرابلم ہے تو یہ ہیئرنگ سینٹر کی یا مستند آڈیولوجسٹ کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس کو ری وزٹ کرے اور اس کی کنفیگریشن کو ہر لحاظ سے ٹھیک کرے۔ البتہ اگر وہ سب ٹھیک ہے اور بچہ جو ہے وہ ابھی اس میں اڈیپٹ نہیں کر پا رہا، یہ ایک نارمل ویریشن ہو سکتی ہے۔ کچھ بچے 3 مہینے میں بڑے اچھے سیٹ ہو جاتے ہیں، کچھ بچے 6 سے 8 مہینے بھی لے جاتے ہیں۔ سو ایسے موقع پہ آپ نے والدین کے لیے ایک ڈیفینیٹ ری ایشورنس پلان جو ہے ان کو دینا ہے، ان کو صحیح سے گائیڈ کرنا ہے کہ جی اسی طرح استعمال جاری رکھیں۔ ڈفرینٹ انوائرمنٹ چینجز جو ہیں وہ آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں تاکہ بچہ زیادہ سے زیادہ ہیئرنگ ایڈ کو یوز کرنا شروع کرے اور ہم اپنے آبجیکٹیوز کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ سو اگلی دفعہ ہم یہ بات کریں گے ویورز کہ اب اگر ڈیزائرڈ آبجیکٹیوز اچیو ہو رہے ہیں، ڈیزائرڈ ہیئرنگ لیولز اچیو ہو رہے ہیں، تو آگے بچے کی اسپیچ لینگویج اور جرنل گرومنگ کی طرف ہم نے کیسے چلنا ہے۔ تب تک اجازت دیجیے، خدا حافظ۔